الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو یہ بات آ گئی تھی کہ مشرکین اور منکرین اور کفار جو کچھ عقائد رکھتے ہیں اور اپنے ان عقائد کی بنیاد پر ان کے جو اعمال ہیں ذالک مبلغہم من العلم، لیکن واقعیت امر جو ہے اس میں اگر آیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں. للہ کا یہ معنی بھی ہے خاص اللہ کے لیے، کسی اور کے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں، اپنی پیدا فرمودہ مخلوقات میں انسان کو حصہ دیا، یا ان کو انسان کے استعمال میں دے دیا، یا انسان کو ان پر قدرت دے دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت نے یہ کچھ اس لیے فرمایا ہے، اس لیے کیا ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جزا دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے بری زندگی گزار دی ہے اور برائیوں کا ایک بہت بڑا کردار اور کارنامہ ساتھ لے کر یہاں سے کوچ کر چکا ہے. لیجزی الذین اساءوا، تاکہ ان کو ان کی بدی کی سزا دے دے، بما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے. یعنی اگر وہ یہ اعمال نہ کرتے تو اللہ رب العزت ان کو سزا نہ دیتا، اللہ رب العزت ان کی گرفت نہ فرما دیتا. انہوں نے یہ رستہ اور یہ طریقہ از خود انتخاب کیا ہے. جب یہ ان کا اپنا انتخاب ہے تو ظاہر ہے ان کو جو اجر ملے گا وہ بھی اسی بنیاد. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہترین اجر دے جنہوں نے بہت اچھے اعمال کیے ہیں. اور اچھے اعمال اللہ کی بندگی ہے عقیدہ توحید و ختم نبوت کی بنیاد پر. اس دائرے میں جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب اچھے ہیں، اور ان سے ہٹ کر جو بھی اعمال ہوں گے وہ سب برے اعمال ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال میں دین کی ساری وضاحت فرما دی ہے. یہی دین ہے کہ جو اللہ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں. اور یہ کون ہے جن کو اللہ رب العزت بہترین اجر سے نوازیں گے؟ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو گناہان کبیرہ سے اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کبائر آپ جانتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، چوری ڈکیتی ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست واضح فرما دی ہے جرائم کا، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام 7 موبقات رکھا ہے، 7 تباہ کرنے والے گناہ، تباہی لانے والے گناہ ہیں. اور میں یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ بہتان ترازی، یہ سب شامل ہیں.
ہم تو اس کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں، ایک بار کسی کا نام آیا تو پھر پڑ گئے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی و بے پردگی سے بھی، الا اللمم، مگر چھوٹے صغیرہ گناہ، اس کے بہترین موضوع ترجمہ گناہ صغیرہ، یعنی جو کبیرہ سے درجے میں کم ہو وہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر انسان سے کوئی ایک کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو اور اس کو چھوڑ دے اور رجوع کرے، اللہ رب العزت اس کی گرفت نہیں فرمائیں گے۔ لیکن وہ گناہ جن کا ایک پہلو حقوق العباد کو جاتا ہے، جس طرح غیبت اور بہتان، چغل خوری وغیرہ، یہ در حقیقت حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ اب ہم جس کی غیبت کرتے ہیں جو استغفر اللہ کان پکڑ کے توبہ توبہ تو اور آئندہ کریں گے بھی نہیں، مگر جس کی غیبت کی ہے اس سے اپنا معاملہ صاف کرنا پڑے گا معذرت اور معافی کی صورت میں۔ اگر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو دعا کی صورت میں کہ اللہ فلانی کی مغفرت فرما۔ یہ بھی آپ نے گویا کہ اس کو ایک چیز دے دی، اس سے ایک چیز اگر لے لی تو ایک چیز اس کو دے دی۔ او انسان، کہاں سوچ رہے ہو کہ ان ربک واسع المغفرہ، تیرے رب تو مغفرت کے اتنے وسعتوں والا ہے کہ کوئی حد نہیں ہے اس کے رحمتوں کی وسعت کا، کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، کون ہو، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے، کیسے بنو، یہ تو سب سے تیرے پیدائش سے پہلے ہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ بھی بہتر جانتا ہے تمہیں جب تم اپنے ماؤں کے وجود کے اندر تھے، اس وقت بھی اللہ ہی جانتا تھا کہ آگے چل کر کون صاحب ہوگا، کیا تیر مارنے والا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو وہی کچھ سمجھ لو جو در حقیقت ہو، اور وہ یہ ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز کہیں ثابت نہ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار خدا پرست، دعویٰ مت کرو، عمل کی کوشش کرو، ڈرتے ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی عمل سے ناراض ہو اور یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز پیش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اس کی ذات بہتر جانتا ہے کہ متقی کون ہے، تقوی دار کون ہے۔ لیکن یہ بات، سب باتیں در اصل بشارت ہیں۔ دیکھ لیجئے، ایک وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، دو إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، کہ اللہ رب العزت آپ نے جو کچھ اچھا کیا ہے، اچھے کا آپ کو بہترین عوض دے دے۔ آپ نے اچھا کام کیا ہے، فرض کیجئے 100 روپے آپ کا معاوضہ، آپ کو 1000 دے دے، یہ ہے حسنہ، بہتر معاوضہ دینا۔ اور یہ کہ تیرا رب واسع المغفرہ ہے، بخششوں والے، اتنے وسیع اور عریض نعمتیں کہ جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اور دوسری بات یہ، اپنے آپ کو پاک باز دکھانے یا دکھلانے یا دکھاوے کے حد تک کرنے کی کوشش مت کریں، اور اس کی مدعی بھی نہ بنے۔ خاشع و خاضع رہیں، عاجز اور مسکین دکھا دیں اپنے آپ کو اپنے رب کے بارگاہ میں، اور خلق خدا کے لیے بھی ایک بے ضرر سا ایک انسان بنے، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی کی پرواہ نہ کریں کہ کسی کا کیا جائے گا اور کسی کا کیا آئے گا۔ اس میں اللہ کا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور ہم یہاں لائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے۔ هو اعلم بمن اتقى، کون متقی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے تقوی کو بے شک پیشہ بنا لو، لیکن تقوی کی معیار کا پیمانہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، کسی انسان کے پاس یا اس کی بس کی بات یہ نہیں ہوتی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ